نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط صدق اللہ العظیم۔ سورہ حامیم سجدہ کی آخری 14 آیات کریمہ آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 54 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ قرآن کا انکار کرنے والے لوگ قرآن کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ محبوب آپ ان منکرین اور ان دشمنوں اور ان معترضین کی ان حرکتوں سے پریشان نہ ہوں۔ آپ پہلے نبی نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ آپ سے پہلے بھی جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا اور یہ ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا، آپ پریشان نہ ہوں۔ تیسری بات قیامت کے حوالے سے یہاں پر بات سمجھائی گئی ہے کہ لوگ قیامت کے بارے میں شک اور تردد کا اظہار کرتے ہیں، انہیں شک اور تردد کا اظہار کرنا نہیں چاہیے،
جیسا کہ اللہ نے اپنی آیات اور اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، اگر ان آیات اور ان قدرت پر، یعنی ان قدرتی مناظر پر اگر یہ غور کریں تو ان کو قیامت کا انکار کرنے کی جسارت ہی نہ ہو۔ بس یہ خلاصہ ہے، 3 باتیں ہیں جی دیکھیے۔ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز، جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب ان کے پاس آئی، اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے، یعنی جب نصیحت ان کے پاس آئی انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ یہ نصیحت کون ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ وہ ذکر ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ ذوالجلال نے خود لی ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ جو عالمین کا رب ہے اس کی طرف سے نازل ہوئی۔ یہ کتاب لے کر آنے والے بہ الروح الامین، نزل بہ الروح الامین، روح الامین لے کر آنے والے، علی قلبک، آپ کے دل مبارک پر یہ کتاب اتاری گئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں اتاری گئی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں اتارا گیا، اور اس کو پڑھنے میں جلدی نہیں کرنی، اللہ خود آپ کے قلب اطہر میں اس کو محفوظ کریں گے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس کے الفاظ کے اٹھ جانے کا غم آپ کو نہ ہو، اس کی وضاحت اور اس کی تشریح کرنے کی پریشانی آپ کو نہ ہو۔ ان علینا جمعہ وقرآن ثم ان علینا بیانہ، یہ قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ کی حفاظت میں اس کو اللہ نے خود اپنی حفاظت میں لیا ہے، اس لیے اس کتاب مبین کو اللہ نے شفا، ہدایت، رحمت، بیان، تبیین، فرقان، ان الفاظ کے ساتھ اس کو یاد کیا ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب کو، یعنی ذکر کو جب ہم نے اتارا تو لوگوں نے انکار کیا، حالانکہ انکار کی کوئی وجہ ہے نہیں، انکار کی کوئی وجہ بنتی بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نے جب بھی کوئی نبی بھیجے وہ اس قوم کی زبان والے ہی تھے، تو ہم نے آپ کو بھی عرب کے اندر بھیجا تو عرب کی زبان آپ کی زبان۔ اب جو کتاب آپ کو دی گئی وہ کتاب بھی وہی جو عرب کی زبان، اس لیے انکار کی کوئی وجہ بنتی نہیں، لیکن پھر بھی اگر یہ انکار کر رہے ہیں تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں انہ لکتاب عزیز، یہ عالی رتبہ کتاب ہے، یہ کتاب خود عالی رتبہ ہے، اور یہ کتاب عالی رتبہ ذات کی طرف سے نازل کی گئی ہے، لہٰذا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اصل میں اس بات کو سمجھانا مقصود ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کو آگے پیچھے سے کوئی آدمی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا، یعنی کوئی باطل قوت اس میں اپنا عمل دخل نہیں کر سکتی، معنی یہ اس میں تحریف نہیں کر سکتی۔ اللہ نے اس کے لفظوں کی بھی حفاظت فرمائی، اس کے معنی کی بھی حفاظت فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر قرآن کے الفاظ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک یہ کوشش ہو رہی ہے، لیکن آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ کسی کے کلام کو، کسی کی گفتگو کو، کسی کے پیغام کو لوگوں نے اپریشیٹ نہیں کیا قرآن کے مقابلے میں کہ یار واقعی یہ قرآن کا مقابلہ کرتی ہے، یہ جو بات ہے، یہ جو جملہ ہے، یہ جو نثر ہے، یہ جو شعر ہے، نہیں، آج تک کسی نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کا مقابلہ بھی کوئی نہیں، اور قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا معنی یہ بھی ہے کہ اس کا جو لفظ اللہ نے اتارا ہے اس لفظ کو کوئی مٹا سکتا بھی نہیں۔ ایسے ہی اس قرآن کے الفاظ کا غلط معنی کوئی کرے اور وہ غلط معنی دنیا میں رائج ہو جائے، یہ بھی ممکن نہیں۔ گویا قرآن کے لفظوں کی بھی حفاظت ہوئی، قرآن کے معنی کی بھی۔ یاد رکھیے، اب کوئی آدمی اگر کہتا ہے کہ جی فلاں دور میں فلاں شخص نے قرآن کے مقابلے میں الفاظ پڑھے، یا دوسری بات یہ کرتا ہے کہ جناب فلاں شخص نے قرآن کی فلاں آیت کو نکال دیا تھا، تو قرآن کے الفاظ کی تو حفاظت نہ ہوئی۔ جناب حفاظت ہے، اس نے نکالا، اس نے غلط معنی بیان کیا، لیکن کیا قرآن میں اب وہ جو آیت اس نے نکالی کیا وہ قرآن میں موجود نہیں؟ کیا اس نے جو غلط معنی کیا کیا اس کی پکڑ نہ کی؟
کیا اس کا غلط کیا ہوا معنی پوری دنیا میں رائج ہو گیا؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ قرآن کی لفظی اور معنوی دونوں اعتبار سے حفاظت فرماتے ہیں. آگے چلیے. تنزیل. اچھا اس کا ایک معنی تو یہ ہوا جو میں نے عرض کیا. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. قرآن نے جو پچھلوں کی باتیں بتائی ہیں، قرآن نے جو پچھلوں کے قصے بیان کیے ہیں، پچھلی قوموں کے احوال بیان کیے ہیں، آج تک کوئی قوت اس کو بھی غلط ثابت نہیں کر سکی. اور اسی طریقے سے قرآن نے آنے والے وقت کے لحاظ سے 1450 سال پہلے نازل ہوا، اس نے جو پیشن گوئیاں کی ان کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا. نہ آنے والے حالات کی پیشن گوئی کو کوئی غلط ثابت کر سکا، نہ پچھلوں کے احوال کو بیان کردہ قصص کو کوئی غلط ثابت کر سکا. معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن نہ لفظی طور پر اس میں تحریف ہو سکتی ہے، نہ معنوی طور پہ تحریف ہو سکتی ہے. ایک معنی یہ من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کے بیان کردہ واقعات میں بھی کوئی نقص اور عیب نہیں بیان کر سکتا، اور اس کی پیشن گوئیوں میں بھی کوئی غلط بات بیان نہیں کر سکتا. تنزیل من حکیم حمید. یہ کتاب، یہ قرآن خوبیوں والے، حکمت والے اور دانا زبردست کی طرف سے نازل ہے. اللہ اکبر. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک. آپ سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو آپ سے پہلے اور پیغمبروں سے کہی گئی. تسلی ہو گئی. پچھلے نبیوں سے بھی یہی باتیں ہوتی رہی. کیا باتیں ہوئی؟ پچھلے نبیوں کو لوگوں نے ساحر کہا، کاہن کہا، مجنون کہا، لوگوں نے کذاب کہا، لوگوں نے اللہ پر افترا باندھنے والا کہا. آپ کو بھی یہی کچھ کہا جا رہا ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ہوا. ہم نے پچھلے نبیوں کو اور ان کے ماننے والوں کو بچایا، آپ کو بھی بچائیں گے، آپ کے ماننے والوں کو بھی بچائیں گے. تسلی رکھیے. آگے ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم. دونوں باتیں آ گئی. کیا فرمایا؟ فرمایا بے شک آپ کا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب علیم دینے والا بھی ہے. کیا مانا؟ جو لوگ آپ کے حوالے سے غلط باتیں کرتے ہیں، اگر یہ اپنی زندگی میں توبہ کر لیں اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اگر توبہ نہ کریں تو اللہ ان کو سخت اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے. یہ مانا. اور یہ مانا بھی ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آپ کے پیروکار ہیں وہ تو آپ کی بات مانتے ہیں، اس لیے ان کی معمولی لغزش یا بڑی سے بڑی لغزش کو بھی اللہ معاف فرما دیں گے. لیکن جو آپ کو مانتے نہیں ہیں وہ ہر قدم پر، ہر گام پر کیا کر رہے ہیں؟ اپنے لیے مصیبت کے جال بن رہے ہیں، اپنے لیے عذاب کو تیار کروا رہے ہیں. ان کے لیے اللہ کے یہاں دردناک عذاب ہے. یہ سمجھیے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ. قرآن پاک یہاں پر عرب کے مزاج کے مطابق یا سابقہ قوموں کے احوال اور روش کے مطابق ایک بات کرتا ہے، اور یہ بات کر کے ایک اعتراض کو ختم کرتا ہے. وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ عرب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اگر ہم قرآن کو عربی زبان میں نازل نہ کرتے تو انہوں نے اعتراض کر دینا تھا کہ جی یہ تو عجمی زبان میں ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اس کی آیات کھول کر کے بیان کیوں نہ ہوئی، ہمیں واضح طور پہ پیغام کیوں نہیں دیتی. اس لیے ان کے پاس اعتراض ہوتا، اور یہ اعتراض ان کے ایمان لانے میں رکاوٹ ہوتا. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یوں کہتے اعجمی و عربی، یہ قرآن عجمی ہے اور ہم عربی ہیں، ہم کیسے سمجھیں گے جناب اس کو؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے راستہ ہی بند کر دیا، ہم نے راستہ ہی بند کر دیا کہ انہی کی زبان میں، انہی کو مخاطب کر کے، انہی کے الفاظ میں ان کو سمجھایا، انہی کی زبان میں ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ پیغام ہے ہمارا، اس پیغام کو ماننا. دیکھیں قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجئے کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وهو علیہم عمی، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی ہے، یعنی پردے ہیں، یا ان کے کانوں کے لیے یہ عما ہے، معنی یہ کہ یہ ان کے کانوں کے لیے بہرا پن ہے اور وہ اندھے ہو چکے. وقرون ان کے کانوں میں پردہ ہے یا بوجھ ہے، یا ان کے کانوں میں کیا ہے؟ یہ وہ سیل کر دیا گیا ان کے کانوں کو. وہو علیہم عما، اور یہ قرآن ان پر کیا ہے؟ اندھا پن ہے. معنی یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے وہ ہدایت نہیں پا سکتے. ایک تاریخ ہے ان کے سامنے، ایک تاریکی ہے ان کے سامنے، یہ روشنی نہیں ہے. ہاں یہ روشنی ہے ہدی للمتقین، متقین کے لیے. ویسے سبب یہ ہدی للعالمین، ہدایت کا سبب سب کے لیے ہے، لیکن حاصل کون کرتا ہے؟ صرف متقین. اتنی بات سمجھیے. تو اس خلاصہ اس آیت کریمہ کا یہ ہوا کہ عرب قرآن کے حوالے سے اب اعتراض نہیں کر سکتے کہ پروردگار اگر ہمیں ہدایت ہی دینی تھی تو ہماری زبان میں ہدایت دیتا، تو ہم نے ان کی زبان میں ان کو ہدایت دے دی. اولئک ینادون من مکان بعید. اب ان کے نہ ماننے کو قرآن نے ایک خاص پیرائیے میں تعبیر کی. اس بات کو دیکھ سکتے، ایک وہ آدمی ہے جسے آپ بہت قریب ہو کر کے بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، کہتے ہیں، سناتے ہیں، وہ پوری تسلی سے آپ کے پاس سن لیتا ہے، یہ آپ کے قریب ہے نا، آپ اس کو سن. لیکن ایک وہ آدمی ہے کہ جو بہت دور کھڑا ہے، جہاں تک آپ کی آواز کی
جو ہے وہ آواز کا شور سنائی دیتا ہے، آپ کے الفاظ کسی نہ کسی درجے میں اس کے کان میں ٹکراتے ضرور ہیں، لیکن اس کو ٹھیک طرح سے بات پوری سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہوتا ہے نا، جب کوئی آدمی کسی اونچی جگہ پہ کھڑا ہو، نیچے دوسرا آدمی کھڑا ہو، اوپر سے وہ اس کو بلا رہا ہو، تو بعض اوقات الفاظ تو ٹکراتے ہیں کان میں، کچھ نہ کچھ سنائی بھی دیتا ہے، لیکن پوری طرح بات سمجھ میں آتی نہیں۔ یا دور کھڑا ایک آدمی ہے، وہ اس کو آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، تو یا آپ کی آواز پست ہوتی ہے یا اس کے کانوں میں بات ٹھیک طرح سے جاتی نہیں، تو وہ سمجھ نہیں پاتا۔ اب ان دونوں میں فرق ہے، ایک وہ آدمی جو آپ کے قریب کھڑا ہے وہ کھل کر بات سمجھتا ہے، ایک وہ آدمی جو دور ہے وہ بات سمجھتا نہیں۔ فرمایا ان کے کانوں میں پردہ ہونے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ان کی حالت ایسی ہو گئی گویا یہ دور کھڑے ہیں اور قرآن ان کو پکار کر کے کہہ رہا ہے اور ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہی، بس یہ بات ہے۔ اور جو اہل ایمان ہے وہ بالکل قرآن کے قریب ہیں، یہ قرآن سے دور ہے، اہل ایمان قرآن کے قریب ہیں، تو اس لیے وہ قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس میں اختلاف کیا گیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی، کون سی بات؟ وہ کوئی قیامت کے حوالے سے بات پہلے سے اگر اللہ کے ہاں طے نہ ہوتی، تو یہ جو آپ کا انکار کر رہے ہیں نا، اللہ ان پر عذاب بھیج دیتے، اللہ ان کو ان پر قیامت طاری کر دیتے، لیکن چونکہ پہلے سے ایک چیز طے ہے اس لیے اللہ فوری طور پر پکڑ نہیں کرتے۔ اسی طرح فرمایا کہ پچھلی امتوں میں موسیٰ علیہ السلام کو جب کتاب دی گئی ان کے ساتھ بھی اختلاف کیا گیا، آپ کو کتاب ملی آپ کے ساتھ بھی اختلاف ہو رہا ہے، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، فرمایا اور یہ اس قرآن میں شک کے اندر الجھے ہوئے ہیں، یعنی اس قرآن کے اندر شک کر رہے ہیں، یہ لوگ اس قرآن کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے اور جو برے کام کرے گا تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ وما ربك بظلام للعبید، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ اللہ اگر تمہیں عذاب دے رہے ہیں تو وما ظلمناہم، ظلم کی وجہ سے نہیں، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، تم خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہو۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب ظلم کرنے والا نہیں اپنے بندوں پر، آپ کا رب تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ قریب ہے، الیہ یرد علم الساعہ، اللہ کی طرف ہی لوٹتا ہے قیامت کا علم۔ یہاں سے اللہ اپنی قدرت علم کو بیان کر رہے ہیں، اور قدرت علم دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، بس دیکھنے کے اعتبار سے اور جاننے کے اعتبار سے، گواہی کے اعتبار سے، نگہبانی کے اعتبار سے، ساری قدرتوں کو ان الفاظ کے اندر گھیر لیے گئے، احاطہ کر لیے گئے۔ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہی ہے، اور یہ بات پہلے ہمارے سامنے آ چکی، ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ کے ہاں ہی قیامت کا علم ہے، یعنی اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو قیامت کے بارے میں آگاہ کیا، قیامت کی خبر انبیاء نے دی، ہر نبی نے آ کر کے قیامت کے بارے میں بتایا، لیکن اللہ نے کسی بھی نبی کو قیامت کے وقوع کا وقت متعین کر کے نہیں بتایا، وقت متعین بتایا نہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں آگے پیچھے ہیں، یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے دور کی، درمیانی اور بہت قریب کی بڑی بڑی اہم نشانیاں بتلائیں، لیکن پھر بھی قیامت کا تعین سال کے اعتبار سے، صدی کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے نہیں بتایا۔ ہاں مطلقاً یہ بتایا کہ وہ دن قیامت کا وہ جمعے والا دن ہوگا، وہ بتایا کہ اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، ان حالات کے بعد قیامت برپا ہوگی، یہ بتایا کہ نفخ صور اولا ہوگا، اس کے بعد 40 سال تک انتظار ہوگا، پھر 40 سال کے بعد پھر نفخ صور ہوگا تو سارے لوگ جی اٹھیں گے، پہلے مریں گے پھر سارے لوگ جی اٹھیں گے، یہ ساری بات بتائی، لیکن اس کی صدی، اس کا وقت متعین نہیں بتایا کہ فلاں صدی میں اتنے ہزار سال کے بعد یا اتنے 100 سال کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اللہ اکبر، اور نہ تو پھل گابوں سے نکلتے ہیں اپنے خوشوں سے یا اپنے اس سے کیا کہتے ہیں اس کو پھولوں سے، اچھا، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ کوئی مادہ بچہ جنتی ہے الا بعلمہ، مگر اس کے علم سے۔ کیا معنی یہ کہ اللہ کی اجازت، اللہ کی قدرت اور اللہ کے علم میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے یہاں جو بات فرمائی کہ کوئی مادہ بچہ نہیں جنتی، کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی، مگر یہ کہ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ جو الٹرا ساؤنڈ ہے، اس الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے جناب بتا دیا جاتا ہے کہ بچہ ہے بچی ہے، اس الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے بتا دیا جاتا ہے کہ جناب بچے کی مدت تقریباً اتنی ہوگی تو بچہ دنیا میں آ جائے گا، تو بات آپ کی ٹھیک ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ باپ کی پشت میں اس نطفہ آب کے وقت الٹرا ساؤنڈ بتا سکتا ہے کہ اس نطفے کو اللہ ضائع کریں گے یا اس سے کوئی بچہ پیدا کریں گے،
رحم مادر میں وہ پانی کا قطرہ جاتا ہے، کیا الٹرا ساؤنڈ بتا سکتا ہے کہ یہاں بچہ ہے یا بچی ہے؟ کیا الٹرا ساؤنڈ بتا سکتا ہے کہ اس سے بچہ زندہ پیدا ہوگا یا مردہ پیدا ہوگا؟ الٹرا ساؤنڈ بتا سکتا ہے کہ یہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے، بچہ یا بچی، یہ نیک ہوں گے یا فاجر ہوں گے؟ کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کو ماننے والے ہوں گے یا نہ ماننے والے ہوں گے؟ کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ اتنے ایگزیکٹ وقت کے بعد یہ پیدا ہوگا؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں جناب 15 دن کے بعد آئیے گا، عورت مجبور ہو جاتی ہے چوتھے دن جانے میں۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ 4 دن کے بعد بلاتے ہیں اور اس کے حالات نظر نہیں آتے ہیں، ڈاکٹر کہتی ہے جناب انتظار کریں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ٹھیک ٹھیک علم اللہ کے پاس ہے، ورنہ تو محکمہ موسمیات بھی بارشوں کے حوالے سے پیشن گوئی کرتا ہے، بتاتا ہے کہ جناب فلاں فلاں علاقے میں فلاں فلاں دن فلاں فلاں وقت بارش کا امکان موجود ہے۔ کئی دفعہ ہو جاتی ہے، کئی دفعہ نہیں ہوتی، کئی دفعہ اس سے پہلے ہو جاتی ہے، کئی دفعہ اس کے 2 4 5 گھنٹے کے بعد ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہو کہ سب اندازے ہیں، تخمینے ہیں، حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہ نشانیاں ہیں اور نشانیوں کا انکار نہیں ہے، نشانیوں میں تو قیامت کی نشانیوں کا بھی انکار نہیں ہے۔ آگے چلے، فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ۔ اب قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن جس دن وہ ان کو پکارے گا، یعنی اللہ ان کو پکار، کن کو؟ قیامت کے منکرین کو اللہ پکار کر کے کہے گا أَيْنَ شُرَكَائِي، جن کو تم میرے ساتھ شریک سمجھتے تھے وہ کہاں ہیں؟ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ۔ تو وہ کیا اٹھیں گے؟ پروردگار ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، ہم نے آپ کو بتلا دیا ہے، آگاہ کر دیا، ہم نے اپنی طرف سے اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ ما منا من شہید، ہم میں سے کسی کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان معبودان باطلوں کو ہم نہیں جانتے کس حال میں ہے، کہاں ہے، کس جگہ پہ ہے، یا ان کا کیا حال ہوگا، ہم نہیں جانتے۔ یہ بات قیامت کے دن عقیدے کی بات کریں گے، حالانکہ دنیا میں وہ انکار کرتے رہے اور معبودان باطلوں کو پوچھتے رہے۔ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں اس دنیا میں پوچھ لو اللہ کو، اس دنیا میں مان لو حقیقت کو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور جن کو پہلے وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے ان سے غائب ہو جائیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے مخلصی نہیں ہے، یعنی یہ جو شرک کرنے والے ہیں ان کو اب یقین ہو جائے گا کہ اب چھٹکارا عذاب مل کر ہی رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اب آگے مزاج انسان کو دنیاوی اعتبار سے اللہ مزاج انسان کو بیان کر رہے ہیں۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، فرمایا انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں، یعنی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، بھلائی کی خیر مانگتا رہتا ہے۔ اللہ تو خود کہتے ہیں دعائیں مانگو، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا کریں، دعا عبادت ہے، مغز ہے، دعا جو ہے اللہ رب العزت مانگنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ کیا کہتے ہیں؟ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو لمبی لمبی خیر کی دعائیں مانگنے سے تھکتے ہی نہیں ہیں، تو یہ تو ایک قسم کا تانا ہے، ایک قسم کا تانا ہے، اور اللہ مانگنے والے کو پسند کرتے ہیں اور یہاں مانگنے والے کو تانا دے رہے ہیں۔ تو جواب یہ ہے سمجھیے، یا اصل میں مانگنے کا تانا نہیں دے رہے ہیں، یا اس کے مزاج کا تانا۔ مزاج کیا ہے؟ مزاج یہ ہے کہ ایسا شخص جو مصیبت میں مبتلا ہو، خیر کا فقدان ہو، بھلائی چاہتا ہو، یا کسی ایک مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے رو رو کے مانگتا ہے، جب چھٹکارا پا لیتا ہے، اگلی بات وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، جب وہ چھٹکارا پا جاتا ہے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ مزاج مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ مزاج مجھے اچھا نہیں لگتا۔ غم کے وقت مجھے یاد کرے، خوشی کے وقت معبودان باطلہ کے سامنے جھک جائے، غم پریشانی آئے تو مجھے یاد کرے، اور جب خوشی کا وقت آئے تو ایس پی صاحب کو یاد کرے، وزیر صاحب کو یاد کرے، ایم این اے اور ایم پی اے کو یاد کرے، یا کسی بزرگ کے بارے میں کہا جناب بزرگ صاحب آپ کی وجہ سے ہوا، کسی قبر پہ جا کے کھڑا ہو جائے کہ جناب آپ کی وجہ سے ہوا، کسی درخت کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ آپ کی وجہ سے ہوا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے یہ انداز پسند نہیں ہے، یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے اللہ تانا دے رہے ہیں، ورنہ مانگنے پر اللہ ناراض نہیں ہوتے، مانگنے پر تو خوش ہوتے ہیں، لیکن خوشی میں بھی غم میں بھی مانگا جائے تو ساتھ خوشی میں بھی مانگا جائے، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ یسأم الانسان من دعاء الخیر وإن مسه الشر فیئوس قنوط، اور اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ اگلی بات ولئن اذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، یہ مزاج پسند نہیں ہے۔ فرمایا اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یعنی تکلیف کے بعد راحت پہنچاتے ہیں، تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے، یہ تو میرا حق ہے، میری محنت کا صلہ مجھے ملا ہے، میری دعاؤں کا صلہ مجھے ملا ہے۔ کسی انسان کا کوئی حق اللہ پر نہیں ہے، بس بلکہ کسی مخلوق کا کوئی حق اللہ پر نہیں، کسی مخلوق کا کوئی حق اللہ پر نہیں ہے۔ اللہ پر کوئی چیز کسی مخلوق کے لیے لازم نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ کریٹر ہے، اس کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ ہاں وہ خود سے کہہ دے
کہ میرے بندو تمہارا معاف کرنا میرے ذمہ ہے، تمہارا رزق میرے ذمہ ہے، تمہاری صحت میرے ذمہ ہے، تو یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ ورنہ عدل یہ ہے کہ کوئی مخلوق بھی اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ پروردگار تجھ پر میرا پالنا فرض ہے، تجھ پر میرا رزق دینا لازم ہے، تجھ پر مجھے صحت دینا لازم ہے، نہیں۔ یہی بات تو اللہ نے کہی ہے کہ جو آدمی مزاج کا برا ہوتا ہے، جب اس کو ہم تکلیف کے بعد راحت دیتے ہیں تو کہتا ہے ھذا لی، یہ تو میرا حق تھا۔ وما اظن الساعة قائمة ولئن رجعت الى ربی ان لی عنده للحسنى، اور میں نہیں خیال کرتا، یعنی ایسا آدمی اس کا موقع اصل نظریہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر قیامت سچ ہے بھی اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہے۔ اب دیکھیں یہاں وہی تکبر اور عروج ہے، کیا کہ کہنا یہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا آدمی اول تو قیامت کا انکار کرتا ہے، اور اگر قیامت کے تصور کو بیان کر بھی دے کہ چلیں اگر فرض کریں قیامت ہے بھی تو میں جیسے یہاں خوشحال ہوں وہاں پر بھی خوشحال ہی ہوں گا، یہاں میں بڑا ہوں وہاں پر بھی بڑا ہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو مزاج ہے نا مجھے پسند نہیں، یہ تو متکبرانہ ہے، متکبرانہ مزاج مجھے پسند اللہ کے ہاں معاشی طور پر دنیاوی بہتری، دنیاوی خیر اور دنیاوی ترقی، یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ دنیا کا فقر و فاقہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ آدمی آخرت میں بھی ناکام ہے، نہیں۔ کامیابی اور ناکامی کا تعلق ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی پر ہے۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، پس کافر جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم ان کو ضرور بتا دیں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، یہ اسی پہلے مزاج کا مزید وضاحت ہے۔ فرمایا اور جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو أَعْرَضَ تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، معنی یہ کہ وہ ہماری ان نعمتوں سے اعراض کرتا ہے، یعنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے اعراض کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ وہی پہلے والی بات کو دوبارہ اور انداز میں سمجھائے گا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، فرما دیجئے بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس سے انکار کرو، اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو حق کی پرلے درجے کی مخالفت میں ہو۔ ایک آدمی وہ ہے جو کہتا ہے قیامت ہے ہی نہیں، معنی یہ ہے کہ قیامت کی پوچھ گچھ یعنی بعد میں جو دنیا میں کر لو بعد میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی، ایک آدمی یہ ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں یار اس دنیا میں جو کچھ کرو گے آگے جا کر پوچھ ہونی ہے۔ اب یہ جو آدمی ہے نا جو کہتا ہے آگے جا کے پوچھ ہونی ہے، وہ سنبھل کی زندگی گزار رہا ہے، اچھے برے کی تمیز کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ اب فرض کریں کہ اگر قیامت نہیں ہے، فرض کریں قیامت نہیں ہے، اس کا تو نقصان کوئی نہ ہوا کیونکہ اس نے تو زندگی اچھی گزار لی۔ لیکن وہ اگر قیامت برپا ہو گئی جیسا کہ ہے اس کا تو نقصان ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا منکر تھا، وہ تو کہتا تھا کہ آگے پوچھ گچھ نہیں، اب پوچھ گچھ اس سے ہوگی۔ اس کا تو پہلے یقین تھا نا کہ آگے پوچھ گچھ ہوگی، تو یہ تو پہلے سے تیار ہے، اس کا نقصان نہیں، یہ اگلے حالات کے لیے تیار ہے، تیاری کر کے جا رہا ہے۔ وہ اگلے حالات کے لیے تیاری کر کے نہیں جا رہا تو وہ نقصان میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ دیکھو قیامت کو ماننے میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، نہ مانو گے تو نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ وہ ہونی تو ہے، اس لیے مان لو تو تمہارا فائدہ ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کی بات بھی ہے کہ قرآن ایک طبقہ کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب نہیں، دوسرا طبقہ کہتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو جس نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، اگر قیامت برپا نہیں ہوتی تو اس سے پوچھ کچھ نہیں ہوگی کہ بھائی تو نے کیوں کہا تھا اللہ کی کتاب ہے، اور اگر قیامت برپا ہوگی اور یقیناً ہوگی تو پھر وہ تو گھاٹے میں چلا گیا نا جس نے کہا قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ اس سے تو پوچھو گی بھی۔ یہ بات یہاں سمجھائی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور یقیناً ہے پھر تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ، کون بیوقوف، کون احمق ہوگا جو اس قرآن کے پرلے درجے کا مخالف ہے۔ آگے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لهم انہ الحق، ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کیا کہ انہ الحق،
کہ یہ قرآن برحق ہے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے ہم اس کائنات کے نظام میں ان پر بہت ساری چیزیں واضح کر دیں گے، کیسے؟ زلزلوں کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، طوفانوں کی صورت میں، جھگڑوں کی صورت میں، ان تمام چیزوں کی صورت میں ہم ان کے سامنے حالات واقف کر دیں گے کہ یہ قرآن کی پیشن گوئیاں یہ بالکل سچ ہے۔ اچھا، ایک معنی اس کا اور بھی، اور وہ سمجھیں، اور وہ معنی زیادہ جاندار ہے۔ وہ کیا ہے کہ جس قرآن کا تم انکار کر رہے ہو نا، اس قرآن کے اندر جو نہ ماننے والوں کے لیے انجام بد کی خبر دی گئی ہے، اس کے حالات تم اطراف عالم میں بھی دیکھو گے، روم، ایران، فارس، ان علاقوں میں بھی دیکھو گے، اور خود وفی انفسہم، تمہارے اپنے نفسوں میں بھی اس کی گواہی ملے گی تمہیں۔ بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں تمہیں نظر آئے گا کہ اللہ کیسے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ بات سمجھ گئی؟ دونوں مفہوم سمجھ آ گئے کہ یہ قرآن سچا ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ سچا ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا آپ کو یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟ یہ تسلی ہے حضور کے لیے۔ محبوب آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے، ان کے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے اور آپ کی محنت کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، تو سن لیجئے کہ وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو درست عقیدہ، سالم نظریہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔